دو دوست ہوا کرتے تھے جن میں بہت پیار اور الفت تھی۔ پیار اس قدر تھا کہ دونوں میں کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دوست کی کفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پر اثر انداز نہ ہوتی۔ دوسرے دوست نے پوچھا، یار یہ بتاؤ، تم آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتے ہو لیکن تم پر آگ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا، طویل داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ دوسرے دوست نے کہا، نہیں یار، یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوست اپنے راز نہیں چھپاتا۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے راز دوسرے دوست کو بتائے۔ دوست کے اصرار پر اس نے کہا، یار تم تو جانتے ہو میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن دیا، طاقت دی، قوت بھی دی، اور پھر یوں ہوا ایک دن گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے میں ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند میں چمک رہا تھا۔ میں اس کو دل دے بیٹھا، مجھے پہلے ہی نظر میں اس سے پیار ہو گیا، اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تم وہ کر لو۔ اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی۔ حالانکہ یوں ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، نہ کوئی رات کسر چھوڑی۔ ملنے کی کوشش کرتا رہا، دولت کی لالچ دیتا رہا، مال کی لالچ دیتا رہا، ہر چیز کی لالچ دی میں نے، مگر وہ لڑکی تھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ایک غریب گھر میں شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا، ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹے اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کرا۔ میں بیٹھا کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا، تم لوگوں کو نپٹاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مظلوم امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدا را میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا، میرے دل میں خیال آیا، آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے اور میری ہر بات مانے گی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے تیرے سامنے رکھی تھی۔ یعنی اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی اور ساتھ کہا، ورنہ سن لے، سب کو سب کچھ ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، زنا کر یا پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب گھر گئی تو بچوں نے کہا، ماں
भूख लग रही है। उसने बच्चों को तसल्ली दी और फिर बच्चों का तड़पना उससे देखा ना गया और फिर वापस आ गई और कहा, खुदा के लिए रहम करो। नौजवान ने कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो वरना तेरी मदद नहीं होगी। जब फिर तीसरी बार वो लौटी तो बच्चों ने कहा, माँ यहाँ तो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर दे या फिर हमारा गला घोंट दे। फिर उस लड़की ने सोचा, मैं चली जाती हूँ, ज़िना कर लेती हूँ, फिर खुदा से माफ़ी मांग लूँगी, बच्चों की जान तो बच जाएगी। फिर वो उसके कमरे में गई और कहा, खुदा के लिए रहम कर। नौजवान कहने लगा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। जब लड़की के मुंह से निकलने लगा, मैं तैयार हूँ, तो उसके जहन में ख्याल आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसको वहम गुमान भी नहीं होता। उसने कहा, ए नौजवान, सुन ले, अपने एक एक बच्चे को तड़पता देख सकती हूँ, उनको तड़प कर मरता देख सकती हूँ, लेकिन कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगी और अब की बार वापस नहीं आऊँगी। घर जाकर बच्चों से कहा, सब्र करो, अभी खाना आ जाएगा। मुसल्ला बिछा कर बैठ गई और अल्लाह से दुआ करने लगी, ए अल्लाह, तूने चोंच दी और अब दाना भी तू ही दे। ए रब करीम, मेरे बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। अभी जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो नौजवान दरवाजे पर खड़ा था, साथ उसके नौकर भी थे। लड़की ने गरज कर पूछा, क्यों आया है? उस नौजवान ने कहा, मुझे माफ़ कर दे। जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। अब मेरा दिल बदल चुका है। अब तू क्या, मैं किसी औरत को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। ये ले मेरी बहन, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल कर ले। आज के बाद मैं तुझे बहन कहूँगा। वो लड़की ने कहा, रुक जा। फिर शुक्र का सजदा किया और दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो इस पर दुनिया की और जहन्नुम की आग हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्त से कहता है, अल्लाह से डरने वाली लड़की की उस दुआ का असर है कि मैं दुनिया की आग के अंदर हाथ डालता हूँ तो आग मेरे हाथ पर असर नहीं करती और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जहन्नुम की आग भी असर नहीं करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।